کہ وضو میں 4 فرض ہے۔ پہلا فرض چہرہ دھونا، دوسرا فرض کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ٹخنوں سمیت پیروں کا دھونا۔ یہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ اور دھونے سے کیا مطلب ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر عضو سے کم 2 بوند 2 دفعہ پانی بہہ جانا چاہیے، اور 3 دفعہ بہانا یہ سنت ہے۔ اور وضو کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وضو کی نیت کریں، بسم اللہ شریف پڑھ کر کے وضو شروع کریں، 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھوئیں، پھر 3 مرتبہ کلی کریں، غرارہ کر لیں، اگر روزہ نہیں ہے تو غرارہ کر لیں، اور مسواک کرنا یہ وضو میں سنت ہے۔ مسواک ہو تو مسواک کر لیں، نہ ہو تو کلمہ شہادت کی انگلی سے سیدھی طرف پھر دائیں طرف اس طرح سے ہر طرف دانتوں پر انگلیاں پھیر لیں، 3 مرتبہ کلی کریں، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائیں، اور ناک میں پانی چڑھائیں تو ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھائیں، چھوٹی انگلی الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کر لیں، پھر 3 مرتبہ چہرے پر پانی بہائیں، جہاں سے پیشانی سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی تک، سیدھی کان کی لو سے لے کر الٹے کان کی لو تک ہر جگہ پر پانی بہہ جانا چاہیے، 3 مرتبہ پانی بہنا چاہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 مرتبہ سے مراد صرف 3 چلو ہے، 3 مرتبہ سے مراد 3 چلو نہیں، بلکہ ہر جگہ سے 3 مرتبہ پانی بہہ جانا چاہیے، اگرچہ کتنے ہی چلو لگے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھوئیں کونیوں سمیت، پھر مسح کریں۔ مسح کرنے کا بھی سنت طریقہ میں نے بتایا، جو مستحب جو طریقہ ہے، دونوں انگلیوں کو، چھوٹی انگلی اور اس کے بعد والی انگلی، کلمہ شہادت اور انگوٹھے کو علیحدہ کر لیں، اس کو انگلی کو یوں ملائیں اور یہ ایسے رکھ کر کے پیچھے تک اپنے ہاتھوں کو لے جائیں، پھر اس کے بعد کلمہ شہادت کی انگلی سے کان کی طرف پورا مسح کریں، پھر انگوٹھے سے کان کی پشت کا مسح کریں، پھر اس کے بعد ہاتھ کی پشت سے پیچھے کا مسح کریں، گردن کا، گلے تک نہ لائیں کہ یہ مکروہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ہاتھ دھوئیں، پیروں کو دھوئیں ٹخنوں سمیت، اور انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے، اور پھر اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور وضو کے بعد کی دعا ہے وہ بھی پڑھ لیں، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ تو یہ وضو کرنے کا سنت طریقہ جو میں نے تفصیل سے پچھلے درس میں بیان کیا تھا، اب اس کے آگے کے بیان آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ آج انشاءاللہ العزیز وضو کے مستحبات، وضو میں کیا چیزیں مستحب ہیں اور وضو میں کیا چیزیں مکروہ ہیں، اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب اس کا بیان ہوگا۔ یعنی پہلے تو یہ سمجھ لیں مستحب کس کو بولتے ہیں۔ مستحب وہ ہے کہ اگر کریں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ یعنی وضو میں جو فرض ہے تو وہ کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کریں گے تو وضو ہی نہیں ہوگا، لیکن مستحب اگر چھوٹ جائے تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن ثواب سے محروم رہیں گے۔ تو آئیے وضو کے مستحبات ہم سماعت فرمائیں۔ داہنی جانب سے ابتدا کریں، یعنی جو بھی چیز دھونا ہے، جیسے آپ کلی کر رہے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے ہی کلی کریں، ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں سیدھے سے ہی کریں، یعنی داہنی جانب سے ہی ہر چیز کی ابتدا کریں۔ اور گردن کا مسح کرنا یہ مستحب ہے، میں نے بتایا، اور گلے کا مسح نہ کریں کہ یہ مکروہ ہے۔ وضو کرتے وقت قبلہ رخ ہونا، یعنی یہ بھی مستحب ہے کہ جب ہم وضو کر رہے ہیں تو قبلہ رخ ہونا چاہیے، لیکن جب ہم قبلہ رخ ہوں تو اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ کلی کریں، اگر تھوکنے کی ضرورت پیش آئے تو اپنے چہرے کو، منڈی کو جھکا لیں، اس لیے کہ قبلہ رخ تھوکنا یہ منع ہے۔ البتہ قبلہ کعبے کی طرف رک کر کے وضو کرنا یہ مستحب ہے، اور یہ بھی چیز مستحب ہے کہ اونچی جگہ پر آپ بیٹھ کر کے وضو کریں۔ پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، خاص کر جاڑے میں،
مستحب ہے. یعنی پانی جب ہم بہا رہے ہیں، مثال کے طور پر جیسے ہم ہاتھ پہ پانی بہا رہے ہیں، نل کے نیچے ہم نے ہاتھ لگا دیا تو پانی تو بہ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے اعضاء پر ہاتھ بھی پھیرتے جائیں، ہاتھ بھی پھیریں، تاکہ یہ بھی مستحب ہے، ثواب ملے گا. اور خاص طور پر سردیوں کے موسم میں جب کہ جلد سکڑ جاتی ہے تو ایسے عالم میں ٹھنڈی کے موسم میں خاص طور پر ہاتھ پھیریں. وضو کرنے میں بغیر ضرورت دوسروں کی مدد نہ لے، یہ بھی مستحب ہے. انگوٹی کو حرکت دینا جبکہ ڈھیلی ہو، اس کے نیچے پانی بہہ جانا معلوم ہو ورنہ فرض ہوگا. یعنی اگر آپ انگوٹھی پہنتے ہیں تو انگوٹھی یعنی ہاتھ دھونا یہ بھی کونیوں سمیت یہ فرض ہے. انگوٹھی آپ نے انگلی میں پہنی ہوئی ہے، لہٰذا انگلی کو آپ حضرات کو حرکت دینا یہ مستحب ہے. یعنی پانی بہا رہے تو انگوٹھی پہنے تو اس کو حرکت دے دیں تاکہ پانی اچھے سے بہہ جائے. اور اگر انگوٹھی اتنی زیادہ ٹائٹ ہے کہ وہاں سے پانی بہ ہی نہیں سکتا تب تو اس کو، ورنہ وہ ڈھیلی ہے تو ہلانا مستحب ہے. اور اگر ٹائٹ ہے پانی نہیں بہ سکتا تب تو آپ کو ہلا کر کے ہٹا کر کے پانی بہانا وہاں پر فرض ہوگا، ورنہ وضو ہی نہیں ہوگا. اور خاص طور پر عورتیں، خواتین چوڑیاں جو پہنتی ہیں، اگر کڑا ہے ٹائٹ ہے تو اس کو بھی ہلا ڈلا کر کے آپ اچھے سے وہاں پر پانی بہ جانا چاہیے. صاحب عذر نہ ہو تو وقت سے پہلے وضو کر لینا، یعنی نماز کا وقت ہوا تو نماز کے وقت سے پہلے وضو کر لینا، یہ بھی مستحب ہے. اور اگر کوئی شرعی بیماری نہ ہو تو پہلے سے وضو کر لینا مستحب ہے. لیکن کبھی کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے کہ وضو کرتے ہیں اور وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے، زیادہ دیر وضو نہیں ٹکتا، تو ایسے لوگوں کے لیے رخصت ہے. اطمینان سے وضو کرنا یہ مستحب ہے. عوام میں جو مشہور ہے کہ وضو جو جوان کا سا اور نماز بوڑھوں کی سی، یعنی وضو جلد کریں، ایسی جلدی نہ چاہیے جس سے کوئی سنت یا مستحب ترک ہو. یعنی عوام میں جو مشہور ہے کہ وضو جلدی کرنا چاہیے اور نماز دیر تک پڑھنی چاہیے، یہ مشہور چیزیں اس کو آپ ہٹا دیجئے. وضو بلکہ آپ کو چاہیے کہ اطمینان سے کریں، یعنی ہر سنت، ہر مستحب، ہر واجب ادا ہو جائے. وضو اچھے سے ہوگا تو آپ کی نماز ہوگی، اور اگر وضو ہی اچھے سے نہ ہوگا تو پھر نماز جتنی بھی پڑھیں گے تو وہ نماز مکمل نہ ہوگی اور پھر ایسی نماز منہ پر مار دی جائے گی. کپڑوں کو ٹپکتے قطروں سے محفوظ رکھنا، یعنی جو وضو میں قطرے جو ٹپکتے ہیں وہ کپڑے کے اوپر نہ ٹپکے. اس چیز کو، کپڑے پر وضو کے قطرات ٹپکے، اس چیز سے محفوظ رکھنا یہ مستحب ہے. داہنے ہاتھ سے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یعنی وضو میں سیدھے ہاتھ سے کلی کریں اور سیدھے ہاتھ سے پانی چڑھائیں، یہ مستحب ہے. اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا اور بائیں ہاتھ کی چنگلیاں ناک میں ڈالنا، یعنی اگر ناک صاف کرنے کی ضرورت ہے تو چھوٹے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک وغیرہ صاف کر سکتے ہیں. منہ دھونے میں ماتھے کے سرے پر ایسا پھیلا کر پانی ڈالنا کہ اوپر کا بھی حصہ دھل جائے. یعنی جب ہم چہرہ دھو رہے ہیں تو اتنی اوپر سے پانی بہائیں کہ کم سے کم بال کا کچھ جو اگلا حصہ ہے، پیشانی کا اگلا حصہ ہے، وہ بھی دھل جائے، یہ مستحب ہے. ہر عضو دھو کر اس پر ہاتھ پھیر دینا چاہیے کہ بوندیں بدن یا کپڑے پر نہ ٹپکیں. خصوصاً جب مسجد میں جانا ہو تو قطروں کا مسجد میں ٹپکانا مکروہ تحریمی ہے. یعنی جب آپ وضو کریں، جیسے ہم نے چہرہ دھو لیے یا پھر اس کے بعد ہاتھ دھو لیے، تو یا وضو سے فارغ ہو جائیں تو فارغ ہو جانے کے بعد کوشش کریں کہ وہ اس طرح سے ہاتھ سے پانی کے جو قطرات ہیں وہ صاف ہو جائیں. اگر ہم مسجد میں جا رہے ہیں تو اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ مسجد میں وضو کے پانی کا قطرہ یہ ٹپکانا مکروہ تحریمی ہے. لہٰذا اس بات کا احتیاط کریں کہ جب وضو سے فارغ ہو جائیں تو اچھے سے آپ پہلے تو ہاتھ پھیر کر کے پانی جو لگے ہوئے ہیں وہ صاف ہو جائے. اور یہاں پر دعائیں دی ہوئی ہیں، یعنی کلی کرتے وقت دعائیں، ناک پہ پانی چڑھاتے وقت دعائیں،
منہ دھوتے وقت، ہاتھ دھوتے وقت، مسح کرتے وقت. تو اگر آپ کو یہ دعائیں نہیں یاد ہیں تو صاحب ماہر شریعت لکھتے ہیں کہ سب سے افضل یہ ہے کہ وضو کرتے وقت دعائیں اگر نہ پڑھ سکے تو کم سے کم درود شریف پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں. اور وضو سے فارغ ہوتے ہی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین یہ پڑھیں. اور بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر کے تھوڑا پی لیں کہ شفائے امراض ہے. بچا ہوا پانی آپ لوٹے وغیرہ میں یا برتن میں وضو کر رہے ہیں تو وضو کرنے کے بعد جو وہ پانی بچ جاتا ہے اس کو کھڑے ہو کر کے پینا، یہ امراض سے شفا بتایا گیا ہے. تھوڑا پانی مستحب ہے کہ وضو کے بعد جو پانی بچ جائے وہ پانی پی لیا کریں. اور بھی دعائیں یہاں پر موجود ہیں. آسمان کی طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھ لیں، سورہ انا انزلنا پڑھ لیں. بہرحال جتنے مستحبات ہیں اس پر عمل کریں گے تو اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا. اعضائے وضو بغیر ضرورت نہ پوچھے اور پوچھیں تو بے ضرورت خشک نہ کریں. یعنی اعضائے وضو ہم نے وضو کیا تو وضو کرنے کے بعد بغیر ضرورت، اگر ضرورت نہیں ہے تو مکمل طور پہ خشک نہ کریں کہ تری باقی رہے گی. یعنی قدرے نم باقی رہنے دے کہ روز قیامت پلے حسنات میں رکھی جائیں گی. یعنی ہم وضو کر لیے، وضو کرنے کے بعد بالکل اچھی طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پوچھ لیتے پورا ٹوال سے پوچھ لی، رومال سے پوچھ لی، پورا جسم خشک کر لی. ٹھیک ہے، مطلب منع بھی نہیں، اگر مسجد جا رہے ہیں تو احتیاط ضروری ہے، لیکن بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ آپ پانی کو اچھی طرح سے مطلب جو قطرات لگے ہوئے وہ جھٹک لیں، اور پھر اس کے بعد اگر پوچھ بھی رہے ہیں تو اس طرح سے ایسے پوچھیں تاکہ کچھ نمی چہرے پر، ہاتھ پر، اعضائے وضو پر باقی رہے. کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائیں گی. ہاتھ نہ جھٹکے کہ شیطان کا پنکھا ہے. یعنی ہاتھ ایسے جھٹکنا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وضو کیے تو ہاتھ جھٹک رہے، تو اس طرح سے ہاتھ نہیں جھٹکنا چاہیے، یہ شیطان کا پنکھا ہے. بلکہ اگر اسی طرح سے میں نے جیسے بتایا ایسے پانی پوچھ لیں یا اس پانی کے قطرات کو الگ کر لیں. اور اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھے کہ اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں. یعنی یہ مکروہ وقت نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر صبح صادق کا وقت، زاویہ کبریٰ کا وقت اور غروب آفتاب کا وقت، یہ مکروہ اوقات ہیں، ان میں نماز پڑھنا منع ہے. یعنی طلوع آفتاب، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے بعد سے لے کر کے 20 منٹ تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، مکروہ وقت ہے. اور اسی طرح سے زاویہ کبریٰ کے وقت، اس وقت بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے. اور مغرب کے وقت، یعنی مغرب جب سورج غروب ہوتا ہے تو غروب سے 20 منٹ پہلے مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت بھی نماز پڑھنا منع ہے. لیکن اگر کسی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی ہے کسی وجہ سے، اگرچہ مکروہ وقت شروع ہو گیا ہے، تو اب عصر کی نماز اگر اس نے نہیں پڑھی ہے تو اس کو عصر کی نماز پڑھنی ہوگی. یہ وضو کے مستحبات تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اب آئیے وضو میں کیا چیزیں مکروہ ہیں وہ آپ سماعت فرمائیں. عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا. یعنی عورت نے غسل کیا، نہائی یا اس نے وضو کیا تو اس کا جو بچا ہوا پانی ہے اس پانی سے وضو کرنا یہ مکروہ ہے. اب مکروہ چیزیں ایسی ہے، ناپسندیدہ ہے. اگر کر بھی لیں گے تو وضو ہو جائے گا، لیکن یہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں. وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا یہ بھی مکروہ ہے. یعنی ناپاک جگہ بیٹھ کر کے وضو کر رہے ہیں، وضو تو ہو جائے گا لیکن وہاں بیٹھ کر کے وضو کرنا یہ مکروہ ہے. مسجد کے اندر وضو کرنا یہ بھی مکروہ ہے. یعنی مسجد جو ہے، عین مسجد جو ہوتی ہے، اکثر وضو خانے، اکثر کیا ہر مسجد میں وضو خانے صحن مسجد میں ہوتے ہیں، حدود مسجد میں ہوتے ہیں، تو مسجد کے اندر وضو کرنا یہ منع ہے، مکروہ ہے. اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا. اب لوٹے یا بالٹی میں یا برتن میں وضو کر رہے ہیں تو پھر وہی قطرے برتن میں ہی ٹپکائیں، یہ مکروہ ہیں. کوشش کریں کہ پانی لے کر کے جہاں برتن ہے اس سے الگ آپ پانی بہائیں تاکہ قطرے وغیرہ برتن میں نہ ٹپکیں. قبلے کی طرف تھوک یا کھنکار ڈالنا
یا کلی کرنا یہ مکروہ ہے. قبلے کی طرف تھوکے بھی نہ، کھنکارے بھی نہ اور کلی بھی نہ کریں، یہ مکروہ ہے. اور بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا، وضو کے دوران بغیر ضرورت دنیا کی باتیں کرنا یہ بھی مکروہ ہے. زیادہ پانی خرچ کرنا یہ بھی مکروہ ہے. اتنا کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو. بہت سے لوگ بہت بخیلی کرتے ہیں کہ بہت کم پانی ڈالتے ہیں کہ پانی بہتا ہی نہیں، صرف پانی چپوڑ لیتے ہیں. پچھلے درس میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو وضو کرتے وقت اچھے سے پانی بہائیں، چہرے پر پانی بہائیں، ادھر پہ پانی بہائیں، ادھر پہ پانی بہائیں. اور پانی اگر آپ چہرے پہ ڈال رہے ہیں تو چہرے پہ پانی آ گیا، پھر باقی حصے پر آپ نے اگر چپوڑ لیا تو باقی حصے پہ پانی نہ بہا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. تو مطلب یہاں پہ بیان کیا جائے کہ زیادہ پانی بھی خرچ نہیں کرنا چاہیے اور اتنا کم بھی نہیں کہ سنت ادا نہ ہو، فرض ادا نہ ہو، اتنا کم بھی پانی نہیں خرچ کرنا چاہیے. اور گلے کا مسح کرنا یہ مکروہ ہے. میں نے بتایا کہ مسح کریں تو گردن کا کرنا ہے. اس طرح سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، مسح کرتے وقت ہاتھ کو آگے تک لے آتے ہیں تو یہ گلے کا مسح ہو گیا، یہ گلا ہے تو یہ گلے کا مسح کرنا یہ مکروہ ہے. اور دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا یہ بھی مکروہ ہے. یعنی بلڈنگ کی ٹیریس پر پانی رکھا ہوا تھا، اب گرم ہو گیا، بالٹی گرم ہو گئی، پانی گرم ہو گیا اور اس پانی سے وضو کرنا یہ مکروہ ہے. اگر وضو کریں گے تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہے. ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا، اگر کچھ سوکھا رہ جائے تو وضو ہی نہ ہوگا. یعنی وضو کرتے وقت، منہ دھوتے وقت ہونٹ زور سے بند کر لیے یا آنکھ زور سے بند کر لیے تو اس طرح سے اگر کچھ سوکھا رہ جائے گا تو وضو نہیں ہوگا. تو لہٰذا نارمل پوزیشن پر جیسے ہونٹ رہتے ہیں اتنے حصے پر پانی بہہ جانا چاہیے. نہ ہونٹ کو دبائیں نہ آنکھ کو سڑکنا بند کرنا چاہیے، آنکھ کو بھی اس طرح سے زور سے نہیں دبائیں. تو یہ وضو کے مکروہات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اب آئیے وضو کے کچھ متفرق مسائل جو رہ گئے تھے وہ میں بیان کرتا ہوں، سماعت کریں. اگر وضو نہ ہو تو نماز، سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ اور قرآن عظیم چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے. یعنی نماز کے لیے بھی وضو ضروری، سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو ضروری، نماز جنازہ کے لیے بھی وضو اور قرآن عظیم چھونے کے لیے بھی، ان تمام چیزوں کے لیے وضو فرض ہے. بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہوتا تو قرآن عظیم ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، وضو نہیں ہوتا. تو یاد رکھو مسلمانوں، بغیر وضو کے قرآن عظیم نہ چھوئیں. قرآن عظیم اگر اٹھا کر رکھنا بھی ہے، کہیں ادھر سے ادھر رکھنا بھی ہے، چھونے کے لیے آپ کو بہرحال وضو کرنا پڑے گا. طواف کے لیے وضو واجب ہے. یعنی کعبہ شریف کا جب ہم طواف کر رہے ہوں تو طواف کرنے سے پہلے 7 مرتبہ طواف کرتے ہیں تو طواف کرنے سے پہلے وضو کرنا یہ واجب ہے. جب وضو جاتا رہے وضو کر لینا مستحب ہے. یعنی جب بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر لینا مستحب ہے. یعنی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنے وقت ہم جاگے ہوئے ہیں ہمیشہ باوضو رہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے باوضو رہیں، اس کی برکتیں بھی ملیں گی ہم کو. نابالغ پر وضو فرض نہیں مگر ان سے وضو کرانا چاہیے تاکہ عادت اور وضو کرانا آ جائے، مسائل وضو سے آگاہ ہو جائیں. یعنی نابالغ جو ہیں ان کے اوپر وضو فرض نہیں ہے مگر بچوں سے وضو کرانا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو اس کی عادت ہو جائے اور اس کا طریقہ وہ سیکھ جائیں. ولہان ایک شیطان کا نام ہے جو وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے. اس کے وسوسے سے بچنے کی بہترین تدابیر یہ ہے کہ رجوع اللہ، اعوذ باللہ پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں، سورہ ناس پڑھ لیں. ہاں مسئلہ کمنٹ میں پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں نے ابھی بیان کیا کہ بغیر وضو کے قرآن شریف نہیں چھونا چاہیے. ہاں البتہ غلاف میں لگا ہوا ہے یا کپڑے میں
لپیٹا ہوا ہے یا پلاسٹک میں رکھا ہوا ہے تب اس کو بغیر وضو چھو سکتے ہیں. یعنی ایسے اگر قرآن شریف ہے تو ایسے بغیر وضو نہیں چھو سکتے. البتہ قرآن شریف اکثر جزدان وغیرہ میں ہوتے ہیں, کپڑے میں ہوتے ہیں, تو کپڑے میں ہے تب پھر یا پیٹی میں ہے تو اس کو چھو سکتے ہیں, یا پلاسٹک میں ہے یا کور میں تو چھو سکتے ہیں. یعنی وضو کے دوران اگر وسوسات آتے ہوں تو اس چیزوں سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھ لیں, لا حول پڑھ لیں. یہ تمام دعائیں یہاں پر بتائی جا رہی ہیں. تو یہ تمام باتیں وضو کے متفرق مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اب آئیے ان باتوں کا بیان میں آپ کے سامنے کرتا ہوں جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پاخانہ, پیشاب, ودی, مزی, منی, یہ سب نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, ٹوائلٹ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, منی یا مزی اس طرح سے نکلے تو وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور ہوا خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا, اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا. اگر صرف چمکا دیا, بہا نہیں, جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے تو خون ابھر کر چمکتا ہے. یا خلال یا مسواک کی انگلی سے دانت مانجے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی, اس پر خون کا اثر, یا ناک صاف کی, اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹا. آسان سے میں آپ کو سمجھا دوں, جسم کے کسی بھی حصے سے خون, پیپ یا زرد پانی نکل کر بہا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو غسل میں دھونا فرض تھا تو وضو جاتا رہا. یعنی غسل میں جو چیز دھونا فرض ہے, جیسے چہرہ دھونا, یہ ہاتھ کونیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا اور ٹکنوں سمیت پیروں کا دھونا, تو یہاں پر اگر کوئی پھنسی تھی یا کوئی پیپ نکلا یا خون نکلا تو خون نکلنے کے بعد اپنی جگہ سے بہ جاتا ہے, تب تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. ہاں البتہ کبھی کبھی کیا لگتی ہے, خراش لگ گئی, کچھ چیزیں لگ گئی, چھری لگ گئی, تو صرف خون چمکا مطلب بہا نہیں, تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. ہم ناک صاف کر رہے تھے, ناک صاف کرتے وقت خون نظر آیا, صرف دکھا, تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. یعنی وضو ٹوٹنے کے لیے خون اپنی جگہ سے اگر بہہ جاتا ہے تب پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر بہا مگر ایسی جگہ بہ کر نہیں آیا جس کا دھونا فرض ہو تو وضو نہیں ٹوٹا. مثلاً آنکھ میں دانا تھا, ٹوٹ کر آنکھ کے اندر ہی پھیل گیا, باہر نہیں نکلا, یا کان کے اندر دانا تھا, ٹوٹا اور اس کا پانی سوراخ سے باہر نکلا, تو ان صورت میں وضو باقی ہے. یعنی یہ مسئلہ سماعت کریں کہ اعضائے وضو پر جو دانا تھا وہ پھوٹ کر کے بہا تو وضو, اور ایسی صورت میں صرف چمکا تو وضو نہیں ٹوٹا. اعضائے وضو پر ہے اور بہا تو ٹوٹ جائے گا. اور اگر ایسی جگہ پر دانا تھا, پھوڑی تھی, پھنسی تھی, وہ پھوٹ گئی اور وہاں سے کچھ پیپ یا خون نکلا, یعنی آنکھ کے اندر کوئی دانا تھا, پھوٹ گیا, آنکھی کے اندر بہ گیا, تو ایسی صورت میں پھر وضو باقی رہے گا. اور کان جہاں اس کا دھونا فرض نہیں, تو کان کے اندر اگر تھا تب وہاں پہ دانا ٹوٹ کر کے, پھوٹ کر کے وہ ہوا اور وہاں پر بہا, تو ایسی صورت میں وضو باقی رہے گا, وضو نہیں ٹوٹے گا. کچھ مسئلے کمنٹ میں پوچھے گئے, چہرے میں اگر دانے ہیں اور اس پمپل میں سے مواد نکلے گی تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے وہی میں بیان کر رہا ہوں کہ چہرہ یہ اعضائے وضو میں ہی شامل ہے, تو چہرہ دھونا بھی یہ فرض ہے. چہرے پر دانے تھے تو اب دانا پھوٹ گیا, اب پھوٹنے کے بعد اس میں سے پیپ نکلی یا خون نکلا, تو اگر وہ اپنی جگہ سے بہہ کر نیچے آتا ہے تب پھر وضو ٹوٹ جائے گا.
اور اگر دانا تھا ہم نے اس طرح سے پھوڑ دیا یا پھوٹ گیا اور اس میں سے صرف خون چمکا یا پیپ ظاہر ہوئی، صرف دکھ رہا ہے، بہا نہیں، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب آگے سماعت فرمائیں، زخم میں گھڑا پڑ گیا، اس میں سے کوئی رطوبت چمکی مگر بہی نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا۔ بعض اوقات کبھی کبھی کسی کو زخم ہو گیا یا پھوڑی پھنسی ہو گئی، اتنی بڑی تھی کہ بعد میں اس کا علاج کیے وہ گڑھا بن گیا، گڈھا ہو گیا، اس میں سے کوئی رطوبت چمکی، رطوبت دکھ رہی ہے، کچھ خون نظر آیا، کچھ پیپ نظر آئی، صرف چمکی، تو اس سے چمکنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور یہ بار بار پوچھتا رہا کہ بہنے کی نوبت نہ آئی، تو غور کرے کہ اگر نہ پوچھتا تو بہہ جاتا نہیں، اگر بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں۔ یوں ہی اگر مٹی یا راکھ ڈال کر سکھاتا تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اب کسی کا کچھ زخم تھا، پھوڑی پھنسی تھی، رومال لے کر یا ٹیشو پیپر لے کر کے بار بار پوچھ رہے، خون لگا پھر دوسری جگہ سے پوچھے، پھر خون لگا پھر تیسری جگہ سے پوچھے، تو اب اس طرح سے بہہ نہیں رہا ہے، مگر آپ بار بار اس زخم حصے کو پوچھ رہے ہیں، تو اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ اس حصے کو پوچھتے نہیں تو وہ خون بہنے میں شمار ہوتا، یا اگر خون بہنے میں اس کا شمار ہوتا، اتنا خون بہا، اگر پوچھتے نہیں تب تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر اتنا نہیں بہا کہ بہنے میں شمار نہیں ہو رہا ہے، یعنی اپنی جگہ سے آگے نہیں خسکا، تب پھر وضو صرف چمکنے میں شمار ہوگا، وضو باقی رہے گا۔ بتا دیں گے بعد میں۔ آنکھ، کان، ناک، پستان وغیرہ میں دانا یا کوئی بیماری تھی، اس وجہ سے جو آنسو یا پانی بہے وہ وضو توڑ دے گا۔ یعنی آنکھ، کان، ناف وغیرہ میں اگر کوئی بیماری کے سبب پانی بہ رہا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسئلہ خاص طور پہ یاد رکھیں کہ دکھتی ہوئی آنکھ ہے، جیسے آشوب چشم ہوا، یا کسی کی آنکھ میں کوئی تکلیف تھی یا کوئی بیماری تھی، تو ایسی بیماری والی آنکھ یا دکھتی ہوئی آنکھ سے پانی بہا تو اس کو یہ نہیں سمجھے کہ آنسو نکل رہا ہے، بلکہ ایسا پانی اگر بہے گا دکھتی آنکھ سے، بیمار آنکھ سے، یا کان سے، یا ناف سے، تب پھر پستان سے، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد آپ ضرور وضو کر لیا کریں۔ چھالا نوچ ڈالا، اگر اس کا پانی بہ گیا تو وضو جاتا رہا ورنہ نہیں۔ بدن کے کسی بھی حصے پر چھالا تھا، بڑا چھالا تھا، اب اس کو کسی نے نوچ دیا، نوچنے کے بعد اب چھالے میں سے پانی نکلتا ہے، اگر وہ پانی نکل کر کے بہ گیا، یعنی اپنی جگہ جتنے حصے میں چھالا تھا، بہنے سے کیا مراد، جہاں تک چھالا تھا، پھوڑا پھنسی تھی، وہاں سے وہ پانی ہل کر کے آگے بہا تو آگے بہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر صرف چمکا تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ منہ سے خون نکلا، اگر تھوک پر گالی بہے تو وضو توڑ دے گا ورنہ نہیں۔ منہ سے خون نکلا، اگر تھوک پر گالی بہے تو وضو توڑ دے گا ورنہ نہیں۔ غلبے کی شناخت یوں ہے کہ تھوک کا رنگ اگر سرخ ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے، اور اگر زرد ہو تو مغلوب۔ یعنی منہ سے خون نکلا یا دانت سے خون نکلا، اور اگر وہ خون تھوک پر غالب ہے تب تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک پر غالب نہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ منہ سے خون نکلا یا دانت سے خون نکلا، ہم تھوکے تو تھوک پورا لال تھا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ خون نکلا مگر کم تھا، ہم تھوکے تو تھوکنے کے بعد پتا چلا کہ تھوک کا کلر زرد ہے، جو تھوک کا کلر رہتا ہے،
یعنی خون غالب نہیں ہوا، تھوک غالب ہے، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک صاحب مسئلہ پوچھ رہے ہیں دبئی سے کہ جب آنکھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا مسئلہ بھی ابھی آگے آئے گا سو جانے سے، وہ پوری تفصیلی صورت ابھی آگے ہے بہار شریعت میں۔ صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، یعنی مطلب کس طرح سے سوئیں تو وضو ٹوٹ جائے گا، جھپکی آئی تو کیسے نہیں ٹوٹے گا، ابھی آگے بیان آ جائے گا، آپ کا سماعت کریں انشاءاللہ۔ ناک صاف کی، اس میں سے جمع ہوا خون نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ یعنی سردی میں یا ٹھنڈی میں اکثر ناک سخت ہو جاتی ہے، ناک صاف کر رہے تھے کہ جمع ہوا خون نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر قے کھانے یا پینے کی یا سفرہ کی وضو توڑ دیتی ہے۔ منہ بھر کے یہ معنی ہے کہ اسے بے تکلف نہ روک سکتا ہو، یعنی کسی کو اگر الٹی ہو جائے، قے ہو جائے، اومیٹنگ ہو جائے، اور یہ اومیٹ منہ بھر ہے، اگر منہ بھر قے ہوئی تب پھر وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر قے نہیں ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب منہ بھر قے ہونا اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی قے جو ہوگی وہ بے اختیار ہوگی، یعنی آدمی اس کو روک نہیں پائے گا، بے اختیار۔ ابھی متلی آ رہی تھی کہ قے ہوئی اور روک نہیں پایا، ہو گئی، یہ منہ بھر قے ہوئی، اس کو روک نہیں پایا، اور تو ایسی صورت میں منہ بھر ہوگی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور منہ بھر نہ ہو تب پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی جتنی بھی ہو، یعنی اگر قے میں بلغم ہے تب اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر تھوڑی تھوڑی چند بار قے آئی، اس کا مجموعہ منہ بھر ہے، تو اگر ایک ہی متلی سے ہے تو وضو توڑ دے گی، اور اگر متلی جاتی رہی اور اس کا اثر نہ رہا، پھر نئے سرے سے متلی شروع ہوئی اور قے آئی، دونوں مرتبہ کی علیحدہ علیحدہ منہ بھر نہیں مگر دونوں جمع کی جائیں تو منہ بھر ہو جائے، یہ ناقص وضو نہیں، پھر ایک ہی مجلس میں ہے تو وضو کر لینا بہتر ہے۔ اب یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی قے ہوئی، یعنی ایک دفعہ ہوئی، دو دفعہ ہوئی، تین دفعہ ہوئی، تھوڑی تھوڑی ہوئی، تو اب وہ جو قے ہیں وہ ایک ہی متلی سے ہے کیا؟ تب پھر اگر وہ ملا کر کے دیکھیں گے منہ بھر ہوگی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور ایک ہی متلی سے نہیں ہے، مطلب ایک دفعہ متلی آئی تھی، ایک دو دفعہ ہوئی، پھر تھوڑا سا اطمینان ہو گیا، ریلیکس ہو گیا، پھر اس کے بعد میں متلی آئی، تو اسی صورت میں نہیں۔ سو جانے سے وضو جاتا رہتا ہے۔ اب یہ سونے کا بیان آ گیا، غور سے سماعت فرمائیں کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بشرط یہ کہ دونوں سرین خوب نہ جمے ہو اور نہ ایسی حیت پر سویا کہ غافل ہو کر نیند کو مانے ہو، مثلاً اکڑو بیٹھ کر کے سویا، یا چت یا کروٹ یا لیٹ کر کے، یا ایک کونی یا تکیہ لگا کر بیٹھ کر سویا، مگر ایک کروٹ کو جھکا ہوا، یا ننگی پیٹھ پر جانور کی ننگی پیٹھ پر سوار جانور ڈھال میں اتر رہا تھا کہ وہاں پر سویا، یعنی سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر ایسے بیٹھے ہوئے بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، بیٹھے بیٹھے جھپکی آ گئی، تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اچھے سے بالکل سو گیا، پیٹھ لگی ہوئی تھی، سرین لگی ہوئی تھی، اور بالکل غافل ہو گیا، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ دونوں سرین زمین یا کرسی یا بینچ پر ہے، اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور دونوں سرین پر بیٹھا ہے اور گھٹنے کھڑے ہیں، یا ہاتھ پنڈلیوں پر محیط ہے، خواہ زمین پر ہو، دو زانوں سیدھا بیٹھا ہو، یا چار زانوں پلتی مارے، یا زین پر سوار ہو، یا ننگی پیٹھ پر سوار ہو۔ اس طرح سے اگر یہ صورتیں موجود ہیں تو ان سب مطلب دونوں سرین زمین پر یا کرسی پر بینچ پر ہے، دونوں پاؤں ایک طرف پھیلے ہیں، یعنی مکمل طور پر
بے خیالی نہیں ہے، مطلب ایسے بیٹھے بیٹھے اگر سو گیا، نیند آئی ہلکی سی، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. البتہ ایک دم غافل ہو جائیں، بالکل سو جائیں، تب پھر وضو ٹوٹ جائے گا. بیمار لیٹ کر نماز پڑھتا تھا کہ نیند آ گئی، وضو جاتا رہا. اب جو بیمار انسان تھا، لیٹ کر کے نماز پڑھنے کی جہاں اجازت ہے، وہ لیٹے لیٹے نماز پڑھ رہے تھے، صاحب سو گئے، نیند آ گئی، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. اونگنے یا بیٹھنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکا لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اونگنے سے یا بیٹھے بیٹھے جھونکا لینے سے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سونا ناقص وضو نہیں، ان کی آنکھیں سوتی ہے، دل جاگتے رہتے ہیں. انبیاء کرام اگر سو جائے تو ان کا سونا ناقص وضو نہیں ہے. بے ہوشی، جنون، غشی اور اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں، یہ ناقص وضو ہے. یعنی کسی نے نشہ کر لیا، بے ہوش ہو گیا یا جنون آ گیا اتنا کہ پاؤں لڑکھڑانے لگے، ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. بالغ کا کہا یعنی اتنی آواز سے ہنسا کہ آس پاس والے سنیں، اگر جاگتے میں ہیں، رکوع سجدے والی نماز میں ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، نماز فاسد ہو جائے گی. یعنی نماز کی حالت میں کسی نے کہا لگا کر کے ہنسا، زور سے ہنس دیا نماز میں کہ لوگ سن سکیں، اتنی آواز سے کہ آس پاس والے سنیں، تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی. میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ایسے عام حالت میں ہم وضو کر کے نکلے، اگر ہم ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، زور آواز سے بھی ہنسے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر نماز میں کوئی کہا لگا کر کے ہنسے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. عوام میں مشہور ہے کہ گھٹنا یا سطر کھلنے یا اپنا پرائے سطر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے، محض بے اصل ہے. ہاں البتہ اس طرح سے سطر دکھانا نہیں چاہیے. یعنی گھٹنا کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، سطر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ تمام چیزیں منع ہیں. جو رطوبت بدن انسان سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں. مثلاً خون کے بہہ کر نکلے یا تھوڑی قے ہوئی کہ منہ بھر نہ ہو، وہ پاک ہے. یعنی جو رطوبت بدن انسان سے نکلے وہ وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں. یعنی خون نکلا، اگر وہ بہہ جاتا ہے تو وضو ٹوٹ گیا، تب تو پھر وہ نجس ہو گیا، اب اس کو دھونا بھی پڑے گا آپ کو. اور جو رطوبت اگر بدن سے نکلی اور نکلنے کے بعد وہ صرف ظاہر ہوئی، تب تو پھر وہ نجس نہیں، مطلب وہ وضو بھی باقی رہے گا. بس آخری میں کچھ مسائل ہیں، وہ بھی سماعت کر لیں پھر ختم ہو رہا ہے. سوتے میں جو رال منہ سے گرے، اگرچہ وہ پیٹ سے آئے، اگرچہ بدبودار ہو، پاک ہے. یعنی سوتے میں اگر رال گر کر کے کپڑے میں لگ گئی، بدن پہ لگ گئی، تو اگرچہ وہ بدبودار ہے، پیٹ سے آئی ہو، مگر وہ پاک ہے. مردے کے منہ سے جو پانی بہے وہ نجس ہے. آنکھ دکھتے میں جو آنسو بہتا ہے نجس و ناقص وضو ہے، اس سے احتیاط ضروری ہے. یعنی میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ دکھتی ہوئی آنکھ سے اگر پانی بہہ رہا ہے تو پھر وہ پانی بھی نجس ہے اور اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا. یعنی دکھتی ہوئی آنکھ سے پانی جو گر رہا ہے، آنسو گر رہے ہیں، وہ جہاں جہاں پہ پڑیں گے وہ حصہ نجس ہو جائے گا، چہرہ دھونا پڑے گا. اگر کپڑے پہ لگ جائے تو پھر وہ آپ کو وہ دھونا پڑے گا. اس طرح سے یہ وضو کے مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. آخر میں یہ تمام باتوں کا خیال رکھیں آپ حضرات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وضو مسائل شرعیہ کی روشنی میں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور مسائل شرعیہ سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ آگے اس کا بیان، کچھ اور سوالات تھے انشاءاللہ اس کے جوابات رہ گئے تھے، انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو شامل کر لیں گے. اب صلاۃ و سلام ہوگا.